اچ والو، علی پور والو، ترنڈا والو، خدا کے واسطے مرنا نہ مرنے کی کوشش نہ کرنا. عذاب قبر تو بعد کا، ملک الموت کا جھٹکا تو بعد کا، میرے چاند میدان معاشر کے مراحل کا مسئلہ تو بعد کا، میزان عدل پل پور سرات سے تو بعد کا. میرے عزیز و رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک تیری میری جیب میں 50,000 نہ ہو، اسرائیل علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہ دینا. اگر تیرے میرے گھر کے اندر زردہ پلاؤ نہ پکا، تیرا میرا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. پیر محل سے جمعہ پڑھا کر مظفر گڑھ محمود کوٹ آیا، وہاں سے اس شریف آیا، دوبارہ میں نے اس کی طرف کا سفر کرنا ہے. یقین جانو میرے عزیزو، چلو 50 نہیں 20 تو قبرستان راستے میں آئے ہوں گے. ہر قبرستان والے نے، ہر صاحب قبر نے مجھے بلا بلا کر، آواز دے دے کر، چیخ چیخ کر مجھے بلا کر کہا عبدالحنان رات کے اندھیرے میں 1:15 بجے کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا مولانا پیر شاہ محمد شاہ صاحب دراری نے مجھے بلایا، جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھہر جا، کن سے بات کرے گا؟ میں نے کہا زندوں کی بستی میں جاؤں گا، ولی اللہ کی بستی میں جاؤں گا، نیکوکار بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے. کہنے لگے عبداللہ نال کیا اس کے اندر دل دھڑک رہا ہے؟ میں نے کہا جی جی. کہ سانس سے باہر آئی جا رہی ہوں گی؟ جی جی. اس کا مطلب ہے تو زندوں میں ہمارے بڑوں بھائیوں سے بات کرنے جا رہا ہے. میں نے کہا جی. کہ عبدالحنان اپنی تقریر میں ہمارا دکھڑا سنا دینا، ہمارا پیغام سنا دینا، اور زندوں کی بستی میں جا کے مردوں کا پیغام دے کے آنا، اور کہہ دینا خدا کے واسطے قبر کے اندر تیاری کر کے آنا. اگر بغیر تیاری کر کے آئے، ایک رات قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا تم 4 فٹ زمین کے اندر ہو اور 4 فٹ مٹی تمہاری قبر پہ پڑی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگا پہلے تو بنا، تو بتا. میں نے کہا اللہ مجھے اجازت دیتا، اگر یہ دستور ہوتا تمہارے دفنانے کے بعد جب چرپائی جنازے والی مسجد میں آ گئی، رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں چل گئے، برادری قوم آ کر بیٹھ گئی، کاش مجھے اللہ اجازت دیتا میں تیری بیوی کی، تیرے بچی کی، تیرے بچے کی، تیری پھوپھی کی، تیری خالہ، تیری بہن کی تصویریں اتار کر، تیرے گھر کا نقشہ اتار کر، مووی کے ذریعے، کیمرے کی آنکھ کے ذریعے میں تیرے گھر کے اندر بھیجتا. وہ جو تیرا بچہ تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا پیو مر گیا، کنڈ توڑ کے چلا گیا، یہ بچہ 4 جوانوں کے اندر بیٹھ کر گولڈی کی سگریٹ کے کس لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سارا دن رو رو کے تھک گیا، لا مجھے سگریٹ پلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ تیری بہن تھی، اللہ اکبر، جو کراچی سے آئی تھی، اسے تھکن کا احساس نہ ہوا، تیری چرپائی کا پایا پکڑے پکڑے باہر آ گئی اور کہہ رہی تھی مولوی صاحب دعا اچھا کرو، میرا بھائی زندہ ہو جائے اور میری عمر میرے بھائی کو لگ جائے، اس کی جگہ چرپائی پر میں آ کے لیٹ جاؤں. اس بہن نے تو گھر کے اندر تماشا کھڑا کر دیا. جب چنے چاول اس کے آگے لا کے رکھے گئے، اس نے اپنی یتیم بھانجیوں کو، یتیم بھتیجیوں کو ڈانٹ کے کہا تمہیں نہیں پتا پھپھی کو شوگر ہے، مجھے روٹی لا کے دو. یتیم بچیاں اماں کا چہرہ دیکھ کے رونے لگی، کہنے لگی اماں ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا، اماں تیرا لال جوڑا چھن گیا، ہمارے سے باپ کی شفقت کا تاج چھن گیا، ہماری پھپھی کو چاول نہیں روٹی کھانے کی پڑی ہوئی ہے. یہ کون ہے جو کہہ رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو؟ اس کی نمائندگی عبدالحنان کر رہا تھا، اس کی نمائندگی حضرت شاہ صاحب کر رہے تھے، اس کی نمائندگی علاقے کا مولوی صاحب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جس کسی نے میرے باپ سے کوئی لینا دینا ہو، جنازے کے بعد دفنانے کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، یہ اپنے باپ کا حق ادا کرے گا، یہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کرے گا. میں نے کہا بیٹے تو ادا کرے گا؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا ادھر آ، تو نے پہلے باپ کا قرضہ دیا جو تیرے پہ پہلے تھا؟ کہنے لگا جی دے دیا. میں نے کہا کون سا؟ اللہ اکبر کا جی آپ بتاؤ. میں نے کہا جب مولوی صاحب کہہ رہے تھے صفے درست کرو جنازہ پڑھانا ہے، اللہ اکبر، تو پہلی صف میں کھڑا تھا، امام صاحب آئے اور جنازے والی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے وارث کہاں ہے؟ تو نے کہا میں، ہاں جی میں.
میں نے تیرے سے پوچھا اجازت ہے پڑھا دوں؟ تو نے کہا پڑھا دو۔ اللہ اکبر، فقیر تھے، ریڑی باندھ تھے، امیر تھے، وزیر تھے، اپنے تھے، پرائے تھے، سارے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر میرے عزیزو تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، سارے کے سارے پڑھ رہے تھے۔ تو سگا بیٹا خون ہونے کے باوجود بتا خاموش ہو کے ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ تو باپ کا قرض ادا کرے گا؟ تو باپ کے جنازے پر دعا نہیں پڑھ سکا، تو کیا قرض ادا کرے گا؟ محفل حمد و نعت میں آنے والوں جوانوں، اگر تمہارا ابا زندہ ہے میں دعا دوں آمین کہہ دینا۔ اللہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے۔ اے لوگ، میرے پیارو، ہمارا ابا تو اللہ اکبر سن 1982 میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایسا کھویا کہ آج تک نہیں ملا۔ ہماری اماں تو سن 2013 میں ہمارے سے گم ہو گئی۔ وہ لوگوں میں کریا پھرا، پہاڑوں کے دامن میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھرا، میں چاروں صوبوں میں گیا، مشرق مغرب شمال جنوب گیا، میں دیس پر دیس گیا، میں اندرون ملک بیرون ملک، اللہ کی قسم گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے دنیا کی زیب و زینت نظر آئی، مجھے کسی مکان دکان میں ماں کا پیار نظر نہیں آیا۔ اے لوگوں، اگر تمہاری امی مرنے کے بعد اگر تم تلاش کرے تمہاری امی مل گئی تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اپنی امی کو وہاں جا کے تلاش کروں، میں بھی اپنے ابے کو وہاں جا کے تلاش کروں۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کی قسم ان کا پیار نہیں ملے کرتا ہے۔